شاہ صاحب موضوع تو آج وہی تھا، تفصیلی بات ہم نے کرنی تھی کہ یہ تحریک کیسی رہی صبح سے لے کے اب تک اور رات تک جاری رہنے کا آج امکان ہے. رہنماؤں کے پیغامات آ رہے ہیں، خان صاحب کا بھی ایک ویڈیو پیغام آنے والا ہے تھوڑی دیر بعد. لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا وزیراعظم شہباز شریف صاحب پوری کابینہ کے ساتھ اور تمام جو اتحادی جماعتیں ان کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ مخاطب تھے. جی، بڑے اہم انہوں نے اعلانات کیے، کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ اپیل کرتے رہے کہ عوام تو بھگت رہے ہیں یا سہ رہے ہیں مہنگائی کو، وزراء یا جو حکمران ہیں انہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. تو بالآخر سرکار کو خیال آ ہی گیا ہے کہ فائز شہری مہم اور اس سلسلے میں اہم اعلانات کیے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو ایک سے زائد پلاٹ نہیں دیا جائے گا، بڑے بڑے سرکاری گھر بیچ دیے جائیں گے، کابینہ کے استعمال میں تمام لگژری گاڑیاں بیچ دی جائیں گی، وزراء جب غیر ملکی دوروں پر جائیں گے تو 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے. اچھا ناظرین، اس موقع پر وزیراعظم نے یہ بھی واضح کیا ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ غیر ملکی دوروں پر ہوتے ہیں ان دنوں، تو ان کے اخراجات پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کابینہ کو آج بتایا گیا کہ وہ ذاتی اخراجات ان کے ہوتے ہیں، اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں. وزراء کو صرف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، توشہ خانہ سے صرف $300 تک کا تحفہ رکھا جا سکے گا. 80,000 روپے جس کی مالیت وہ کہہ رہے تھے بنے گی، صرف وہ تحفہ رکھا جا سکے گا. جو وزراء ہیں، مشیر ہیں اور معاون خصوصی ہیں، ان کا تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا اعلان ہے، اور توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا پبلک کیا جائے گا. وزراء گیس، بجلی اور فون کا بل اپنی جیب سے ادا کریں گے، اور ان اقدامات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سالانہ صرف وفاقی سطح پر 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. اس سے اندازہ لگائیں کہ مراد کا والیوم کیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ چیف جسٹس صاحبان اور وزراء اعلیٰ بھی ایسے اقدامات کریں گے. آخری جو ان کی پریس کانفرنس کا حصہ تھا وہ سب سے اہم تھا. اس کے علاوہ صدر پاکستان کو وہ کہتے ہیں وہ خط لکھیں گے جو انہوں نے یہ حرکت کی وہ غیر آئینی ہے. صوبوں کی تاریخ انتخابات کے دینے کا صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کابینہ میں جو کمی کرنی ہے وہ فیصلہ مؤخر کیا گیا. ایک اور بڑا اہم اور چبھتا سوال ان سے پوچھا گیا چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے کے حوالے سے، اور ان پر دباؤ کا ذکر کیا ایک صحافی دوست نے، تو وہ انہوں نے بات کو درگزر کر دیا کہ 1-2 روز بعد اس پہ بات کریں گے. اس میں دفاعی اداروں سے متعلق بھی سوال پوچھا گیا تھا تو کہ انہوں نے کہا تھا ان کو بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے اور وہ خود اعلان کریں گے اپنے اخراجات میں کمی کے حوالے سے. اس بارے میں تجویز زیر بحث ہے دفاعی اداروں کی ہاں ایک عرصے سے. دیکھیے یہ جو اقدامات ہوئے ہیں اچھے اقدامات ہیں، کیونکہ اب کابینہ جو ہے اور جو معاونین خصوصی ہیں وہ سارے انہوں نے کہا ہے کہ مراعات نہیں لیں گے، تنخواہ نہیں لیں گے. تو اب وہ کابینہ کا سائز چھوٹا کرنے کا جو معاملہ تھا وہ تو ریلیونٹ ہو گیا، اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے. ہاں، چونکہ مراعات نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، بل نہیں ہے. ایک اچھے فیصلے ہیں اور ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. اس میں ایک میری اطلاع یہ ہے کہ سر اس معاملے پہ غور تو ہو رہا تھا، میڈیا پر بھی صحافی تجزیہ نگار تنقید کر رہے تھے، جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ اس موضوع پر کیا گیا، اور ان کی جانب سے بھی مسلسل یہ فیڈ بیک تھا کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی جانب سے میئرز نظر آنی چاہیے. ان کی تجویز بھی یہ تھی. اصل میں یہ ہے کہ کمر ہمت باندھ لے نا، ایک خرچ جو ہے اس کو کم کرے. مثلا سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں آپ، وہاں آپ کو کوئی بیجا قسم کے آپ کو تواضع کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک زمانے میں ہمارے لڑکپن میں بیجا قسم کی تزئین و آرائش کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. یعنی یہ بھی پابندی لگانی چاہیے کہ کسی دفتر میں اور کسی افسر کی سرکاری رہائش کا اس کی کوئی تزئین و آرائش نہیں ہوگی. 1 سال کے لیے کم از کم پابندی لگا دیں. چونا ایک دفعہ مار دیا کافی ہے سر. تو ابھی یہ جو ہوا ہے یہ لگژری پینٹس، لگژری صوفاز، اس کی لگژری فوڈ آئٹمز، بڑی بڑی LCDs لگی ہیں اور صاحب کی جو ٹیبل کچھ لگا ہوا ہے بس وہ لگا رہے، مزید نہ اس ہو، میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، مزید نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی رہائش گاہیں بیچ دیں گے، وہ بیچنے کا بھی اعلان. یہ کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا، پہلے بھی دعوے کیے جاتے رہے. لیکن ہوتا یہ دیکھیں اس وقت اکانومی ڈپریشن میں ہے. ہاں جی، پتہ نہیں ان کی قیمتیں کیا ملیں گی اور نہیں ملیں گی، کیونکہ بیچنی تو نہیں ہے نا، بیچ کر پھر تعمیر بھی تو کرنی ہے نا. تو بہرحال ایک مرحلہ وار پروگرام بنانا چاہیے. اور یہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری افسر ہیں ان کی شادیاں جو ہیں اور ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے کہ ان کی شادیوں میں 100 یا 150 سے زیادہ آدمی نہیں آئیں گے، اور وہ ان شادیوں کے موقع پر وہ تحائف قبول نہیں کریں گے. 100 یا 150 یہاں پہ تو شادیوں کی تاریخ ہی
افسران ان دنوں میں رکھتے ہیں جب وہ کسی اہم منصب پر پہنچتے ہیں. ابھی تو دیکھیے ہزاروں نہیں سر, پنڈال, بڑے بڑے فارم ہاؤسز لوگ آتے وہ ہیں, بک کیے جاتے ہیں, اور شادیاں رات بھر چلتی ہیں 11-12 بجے تک. دوست عزیزاں, وہ شادی, میں تو اب خود سوچ رہا ہوں کہ شادیوں پر جانے اپنے آپ پر پابندی لگا دوں. آپ تو لگا دیں ویسے کہ جو شادیاں 5 سٹار ہوٹلز میں یا 5 سٹار جو آپ کے شادی گھر ہیں ان میں ہوں گی, ان میں نہیں جائیں گے, اللہ یہ کہ بہت ہی قریبی عزیزداری کا معاملہ ہو تو اور بات. یہ میرے پروڈیوسر صاحب کان میں کہہ رہے ہیں کہ میری شادی پہ پابندی نہ کہیں لگوا دیجیے گا. شادی جو ہے نا, یہ ہمیں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگانی چاہیے یار. 8-8 10-10 کھانے نہیں سر, المیہ ہے اور اڑائے جا رہے ہیں, ہزاروں افراد بیٹھے سر. ہیں. اس کے علاوہ ایک اور المیہ بھی ہے, آپ تو یہ نوحہ پڑھیں, وہ جو بڑے بڑے اہم ذمہ داران یا سیاسی سماجی اور سرکاری افسران ہیں, ان کی جو شادیاں ہیں جو آپ اس کا بیان کر رہے ہیں مدعا, یہ پھر ہفتہ تقریبات جاری رہتی ہیں. ہاں جی, مہندی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے. مہندی کے بعد ایک اور نئی ٹرم بھی آگئی, کچھ شہندی بھی ہوتی ہے سر. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, یعنی پیسے ضائع کرنے کے منصوبے بن رہے دنیا بھر میں. کہیں اتنے اور اس طرح کے شادی گھر نہیں جس طرح پاکستان میں بن گئے جگہ جگہ. اور اس سے جو ٹریفک جام ہوتا ہے, ٹریفک جام ہوتا ہے تو الگ ہے نا. آپ نے اس طرح کے آپ نے دیکھیے ہاؤس بنا دیے ہیں, ایوان بنائے ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہے, 2 صرف تقریبات ہوتی ہیں دن میں. تو کتنا اربوں روپیہ جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے, اور بس کھاؤ اور اڑاؤ. ہمارے ابھی آپ نوجوان ایک بڑے اچھے نوجوان ہیں ملتان کے اویس کر, ایک بریک نہ لے لوں, ان کی شادی ہونے والی. اب میں نے کہا ایک بھائی بریک لیتے ہیں. اب کیا کریں, خان صاحب کو بھی سن لیتے ہیں, بیرون ملک کہاں جائیں, ایک بریک لے لیتے ہیں سر. بیرون لاہور کیسے جائیں, اس معاملے پہ ابھی بحث ہماری جاری ہے, چھوٹی سی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, تو خان صاحب کا پیغام بھی آ گیا, وہ جو اعلانات کیے ہیں گورنمنٹ ان پر تنقید کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پیسہ لے کے ہیں جو واپس ان کے بقول لوٹا ہوا ہے تو بات بنتی ہے, اور یہ مزید مہنگائی کے لیے تیار کر رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ کہ خوف کی زنجیر توڑی جائے, 90 دن بعد آئین ختم ہو جائے گا اور قوم کو نکلنا ہوگا, قوم انقلاب کے لیے تیار ہے. جیل بھرو تحریک سر آج آپ نے دیکھی, کیسی رہی؟ جیل بھرو تحریک بس لوگوں نے وین میں بیٹھ گئے زبردستی, جی ہاں, اور دفعہ 144 کیونکہ لگ چکی تھی اس علاقے میں, وہاں سے وہ پی ایس ایل کی ٹیموں نے آنا ہے وہاں, تو دفعہ 144 لگا دی گئی تھی. تو اب حکومت کو موقع مل گیا گرفتاری کا جواز, یعنی, اور ان کو بھی موقع مل گیا کہ 144 توڑیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے. ویسے جو میرا خیال تھا کہ شاید کوئی قانون کی بڑی خلاف ورزی ہوگی اور جس کے نتیجے میں قانون حرکت میں آئے گا, ویسا اس طرح سے نہیں ہوا. وہ 144 والا معاملہ ہی رہا ہے, وہ تو قابل ضمانت ہے. خود ہی وین میں چڑھ کے بیٹھ کے. اب میں آپ سے سناتا ہوں 15 سیکنڈ کے ایک بیان ہے پولیس اہلکار لاؤڈ کچھ جذباتی لوگوں نے گاڑیاں وین یا پولیس کی گاڑیاں توڑنے کی کوشش. دیکھیے کیا کہہ رہے تھے پولیس اہلکار, دعوت دے رہے ہیں کہ جنہوں نے بیٹھنا ہے پریزن وین میں بیٹھ جائیں. خان صاحب نے البتہ یہ کہا شامی صاحب کہ کیونکہ 200 لوگ تیار تھے آج لاہور سے, لیکن ہزاروں نکل آئے ہر شہر سے, حتیٰ کہ ان کا پنڈی سے بھی فون کالیں آ رہی تھیں مجھے کہ وہ بھی گرفتاریاں دینا چاہ رہے ہیں, پشاور سے بھی. چلیے, وہ تو ابھی ہر روز یہ کام ہوگا. تو ابھی تو تھوڑا کنفیوژن تھا کہ ان کے اوپر کون سی دفعہ لگائی جائے, 144 کی خلاف ورزی کی یا تحفظ امن عامہ آرڈیننس جو ہے اس کی خلاف ورزی کی کہ امن و امان کو خطرہ لاحق ہو. تو بہرحال اب کئی حضرات جو ہیں, لیڈر حضرات, شاہ محمود قریشی سمیت جیل جا چکے ہیں. اب دیکھیے ان کو کہاں رکھا جاتا ہے, کیسے رکھا جاتا ہے. ابھی تک تو وہ وینز میں پھر رہے تھے. ان کو چاہیے کہ ایک وہ کٹ بھی جو ہے نا, جیسے وہ ہوتی ہے نا اسپورٹس مین کے پاس حفاظتی کٹ, ایک کٹ ہوتی ہے, ہاں جی بالکل ہوتی ہے, جس میں وہ رکھا ہوتا ہے اپنا سامان, بلہ, گیند, اسی طرح کا ایک کٹ بنا لے. اچھا, تاکہ جس میں سامان رکھا ہو, کوئی شیو کا سامان, ٹوتھ پیسٹ, کپڑے 2 جوڑے, سلیپر, کچھ کھانے کی چیزیں. مشورہ تو اچھا, لیکن یہ تو قابل ضمانت نہیں ہے. نہیں قابل ضمانت, وہ تو ضمانت کی درخواست ہی نہیں دیں گے. ہاں, تو پھر قابل ضمانت کیسے ہوا؟ تو کوئی تیاری تو کر لینا تھوڑی بہت, جیسے روزہ کھولنے والے جو ہیں روزے کی تیاری کرتے ہیں نا, کھولنے کی, افطار کی, رکھتے ہیں, اسی طریقے سے جیل جانے کی تیاری کر لیں. چلیں, موضوعات کئی رہ گئے تھے لیکن وقت بہت کم ہے سر. ہم نے صدر مملکت کی تاریخ دی تھی, شہباز شریف صاحب کا رد عمل بھی آ گیا, اور الیکشن کمیشن نے بھی آج اٹارنی جنرل کو بلایا تھا مشاورت کے لیے. تو اٹارنی جنرل نے تحریری طور پر لکھ کے دینے سے تو انکار کیا, البتہ کہا کہ صدر جو ہیں وہ مجاز نہیں ہیں تاریخ دینے کے. پھر چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی ہو گئے, اس پہ بھی گفتگو نہیں ہو سکی, بات ہونی تھی.
حالانکہ بڑی دلچسپ خبر ہے. بڑی دلچسپ. سنان کو مختوم جاوید ہاشمی کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ پر کیا جا رہا ہے, وہ صدر بن جائیں گے کیا پارٹی کے. بڑا دورس معاملہ لگتا ہے, اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب نمبر 2 ہیں نا, اب وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اگر عمران خان صاحب بھی یہ قربانی دے دیں, چلے اب کل تک پرویز الہی صاحب جو ہیں کل تک چھوڑ دیتے ہیں, جھنڈا ان کے ہاتھ میں آ جائے. ہماری مختصر حاضری تھی, کل بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کل تک اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.